سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ان شہداء کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، یعنی جو ان کی سوانح عمریاں ہمارے محققین نے تیار کی ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی بڑی سوانح عمری ہم آپ کو حبیب ابن مظاہر کی یا مسلم ابن اوسجہ کی یا نافع ابن ہلال کی سنا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے، ان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ محققین کی کم ہیں، تو ان کا تذکرہ ہم کر دیں، اس کے بعد پھر کچھ خاص شہداء کی طرف ہم آئیں گے۔ اب یہ ہیں، اس میں پہلا نام ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ ہیں جندب ابن حجیر کندی الخولانی، پورا نام ان کا یہ ہے جندب جیم نون دال بے ابن حجیر، ہے جب لکھیے گا تو ہائے ہتی لکھیے گا، الخولانی۔ اب یہ جو نام تھوڑے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرب کے جو پرانے بڑے قبیلے تھے ان کی بہت سی شاخیں ہو گئی تھیں، تو اب جب کوئی ایسا شخص جس کا نام اس طرح سے لیا جائے کہ اس کے اصل قبیلے سے اور اس کے بعد اس کی شاخ سے، تو پھر وہ نام ذرا لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک چیز آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ مولا کے ساتھ شہید ہونے والوں میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ کوفے والوں کی ہے، یعنی ایک چیز مشہور ہے کہ صاحب کوفے والوں نے دغا کی، کوفے والوں نے دغا کی، یہ وہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے حساب سے نہیں کی۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پوری جو گفتگو کی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ وفادار یہ کوفے والے ہی تھے، اور سب سے زیادہ جو شہید ہوئے امام کے ساتھ وہ کوفے والے ہی شہید ہوئے، اور اصلی شیعہ کوفے کے جو تھے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے بدعہدی کی ہو، جو کہتے ہیں نا کوفے والوں نے بدعہدی کی، کسی اصلی شیعہ نے بدعہدی نہیں کی، یا تو سب کے سب کربلا پہنچ گئے، جو کربلا نہیں پہنچ سکے وہ قید ہو گئے، جو قید نہیں ہوئے وہ کوفے میں قتل ہو گئے، جو کوفے میں قتل نہیں ہوئے وہ بعد میں جنگ عین الورود میں قتل ہو گئے۔ تو کوئی بھی کوفے کا شیعہ جس نے امام سے عہد وفا کیا تھا وہ اپنے عہد سے نہیں پھرا ہے۔ جو لوگ پھرے ہیں وہ ہیں کہ جو سیاسی طور کے اوپر مصلحتاً اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ ظاہر کر رہے تھے، حقیقت میں وہ بنو امیہ کے لوگ تھے، تو ان کو تو عہد شکنی کرنا ہی تھی۔ اچھا، یہ بھی کوفے کے شیعہ تھے اور مولا کے ساتھ رہے تھے جنگ صفین میں۔ بنو کندہ اور بنو ازد کے جو رسالے امام نے جمع کیے تھے یہ ان کے سردار تھے۔ جس زمانے میں امام حسین راہ کربلا میں تھے یہ کوفے سے کسی طرح راستے میں امام حسین کے پاس پہنچ گئے تھے، اور یہ واقعہ ہر کے سد راہ ہونے سے پہلے ہوا تھا، اور عاشورہ کربلا میں ان کا جہاد بھی صبح عاشورہ کا ہے، اور یہ حملہ اولا سے 2-3 گھنٹے پہلے ہی جہاد کر کے شہید ہو گئے تھے۔ اچھا، ایک چیز ہم نے یہاں پر اور خاص کی ہے کہ یہاں پر چند افراد ایسے جمع کیے ہیں مسلسل کہ جو روز عاشور صبح شہید ہو گئے تھے، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کے حملہ اولا تک شہید ہوئے، یعنی صبح جنگ شروع ہو گئی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 5 بجے، کیونکہ جس وقت نماز صبح کا وقت تھا اسی وقت جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب اس وقت سے لے کے 12 بجے تک مسلسل جنگ ہوئی، تو اس میں جتنے لوگ شہید ہوئے ان کو ہم نے یہ یہاں پر الگ کیا ہے اور ان کو کہا کہ صبح عاشورہ میں شہید ہونے والے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں کہ جو حملہ اولا میں شہید ہوئے 50 افراد، ان کو بھی بعد میں لیں گے، اور حملہ اولا کے بعد جو 10-12 افراد بچے تھے ان کو سب کو ہم نے بیان کر دیا ہے، کچھ رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ بھی اس گفتگو میں آ جائیں گے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک اور شہید کی طرف، ان کا نام ہے حضرت یزید ابن محاصر
ابو الشعثاء کندی بہدلی، یہ سب قبیلوں کی باتیں ہیں۔ ابو شعثاء ان کی کنیت ہے، نام ان کا یزید ہے، اور ان کے باپ کا نام محاصر ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے شہیدوں میں یزید نام کے بہت لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے عمر نام کے بہت لوگ ہیں، جس سے وہ جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اس زمانے میں یہ معاشرے کے نام تھے، یہ کسی کے نام پر رکھے ہوئے نام نہیں ہوتے تھے۔ ہاں آج آپ کسی کا نام یزید رکھ لیں تو فوراً توجہ آپ کی ایک خاص یزید کی طرف جائے گی، لیکن اس زمانے میں مومنین کے نام یزید بہت عام تھے، عمر بہت عام نام تھا، عثمان بہت عام نام تھا۔ تو آپ نے نام لکھ لیا ان کا، حضرت یزید ابن محاصر ابو الشعثاء کندی بہدلی۔ یہ کوفے کے حقیقی شیعوں میں ایک نام ہے، اور دیگر مخلص شیعوں کی طرح یہ بھی بہت شریف النفس، بہادر اور ایک ایسے شخص تھے کہ جو حرب و ضرب کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور یہ بھی راستے میں امام کے پاس پہنچے تھے حرس کے ملنے سے پہلے، اور مرتے دم تک پھر امام کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن یہ کون ہیں یہ بھی تھوڑا سا آپ تفصیل سے سنیں۔ وہ جو ہم نے حضرت حر کے ذکر میں بتایا تھا کہ جب 2 محرم کو امام دشت کربلا میں پہنچے اور کوفے سے اونٹ کے اوپر سوار ابن زیاد کا نمائندہ آیا تھا اور حر کو سلام کیا تھا، امام کو سلام نہیں کیا تھا، اور حر سے کہا تھا کہ بس اب حسین کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ سب تفصیل آپ کو یاد ہے، ہم نے سب پڑھی تھی۔ اب اس سے اس بات کو ملائیں۔ اچھا، وہ شخص جو آیا تھا وہاں سے، اس وقت ہم نے اس کا نام نہیں بتایا تھا۔ اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نام مالک ابن نصر تھا، نون سین رے، سواد سے لکھیں گے تو نصر ہوتا ہے، جیسے نصر من اللہ ہے آپ کہتے ہیں، اور یہ قبیلہ کندہ کا شخص تھا۔ اب یہ قبیلہ کندہ ہے یا کندہ ہے جو بھی ہے، اس کو یزید ابن محاصر نہیں پہچانا تھا، کیونکہ یزید ابن محاصر جو ہیں یہ بھی قبیلہ کندہ کے تھے، اور یہ شخص جو آیا تھا یہ بھی قبیلہ کندہ کا تھا۔ تو اس کو پہچانا، اب پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون شخص ہے، لیکن یزید ابن محاصر نے جب ان کو دیکھا تھا، اس شخص کو دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے، اور اس کو دیکھ کے انہوں نے اسے نصیحت کی تھی کہ تو نے یہ کیا غضب کیا ہے اور کس کام کے لیے تو آیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے امام کی اطاعت کے حق کو پورا کیا ہے۔ تو یزید ابن محاصر جو ہیں، یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ابو الشعثاء، انہوں نے کہا کہ تو نے خدا کی نافرمانی کی ہے، یقیناً تو نے اپنے لیے ہلاکت کا سامان کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ننگ و عار اور آتش جہنم کا مستحق بنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ امام ایسے بھی ہیں جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی، بے شک تیرا امام ایسا ہی ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو نصیحت کی اس اعتبار سے کہ یہ میرے قبیلے کا شخص ہے، اس کا حق ہے کہ میں اسے نصیحت کروں۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ تیر اندازی کے بھی ماہر تھے، اور ان کی وفاداری اور امام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ روز عاشور جب امام عالم غربت میں تھے، یہ امام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھ کے امام کے سامنے بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھ گئے کہ ان کا چہرہ جو تھا وہ امام کے دشمنوں کی طرف تھا، گویا امام کو تسلی دے رہے تھے کہ مولا میں آپ کی بے کسی کے قربان، آپ کی نیابت میں میرے تیر جو ہیں وہ آپ کے دشمنوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس طرح انہوں نے 8 تیر چلائے،
جن میں سے 5 تیر نشانے پر لگے اور 5 ملعون جہنم واصل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی اور یہ رجس پڑھنے لگے کہ میں یزید ہوں اور میرے باپ محاصر تھے، میں شیر سے زیادہ بہادر ہوں، بار الہ گواہ رہنا میں حسین کا مددگار ہوں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد سے برات کرتا ہوں اور میدان کارزار میں فوج کے پروں پر حملہ کرنے والا، اور اس کے بعد یہاں تک انہوں نے گفتگو کی اور جہاں تک ہو سکا بے جگری سے لڑتے رہے، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ اور ان کی شہادت کا وقت جو ہے وہ بھی صبح عاشور لکھا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ بہت جلدی جلدی امام کی خدمت میں آ کے شہید ہو گئے تھے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں یہ ان سب شیعوں کا حال کہ جو کوفے سے آ کے امام کی خدمت میں اور شہید ہوئے ہیں، جب ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو اس میں وفاداری اور محبت بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں، یہ ہم نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کے زیادہ حالات نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے حالات ہیں، وہ سنا کے ہم جلدی سے ختم کر دیں۔ اس کے بعد ہیں منہج ابن سہم، میم نون ہے جیم، یہ ہے بھی وہی ہے ہائے اتی، ابن سہم سین ہے میم۔ یہ جو ہیں یہ دراصل غلام ہیں، اور جتنے غلام کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان میں پہلے جو ہیں یہ منہج ابن سہم ہے۔ سب سے پہلے جو غلام شہید ہوئے ہیں وہ منہج ہیں، یعنی ان کے ایک خاص بات یہ ہے کہ غلاموں میں پہلے شہید ہیں۔ شیخ اللطائف شیخ محمد ابن حسن طوسی، آپ نے ان کا نام بہت سنا ہوگا، محمدون ثلاثہ میں پہلے محمد ابن یعقوب کلینی، پھر شیخ صدوق یعنی محمد ابن علی ابن بابویہ قمی، اور ان کے بعد محمد ابن حسن طوسی جو شیخ اللطائف کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے الاستفسار اور التہذیب، ان کی مشہور کتابیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، اور موجودہ حوزہ علم نجف جو ہے اس کے بانی بھی یہی ہیں، ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی۔ ان کی ایک بہت مشہور تصنیف ہے کتاب الرجال، اس میں اصحاب امام حسین میں کا ذکر انہوں نے کیا ہے، اکثر، سب کا نہیں اکثر کا، اور ان میں ان کا ذکر بھی ہے منہج ابن سہم کا۔ اچھا، عام مسلمان مورخین میں ایک بڑا مشہور مورخ ہے زمخشری، اس نے بھی ان کا تعارف اپنی کتاب میں کرایا ہے، اور انہوں نے ان کے بارے میں کچھ تحقیق لکھی ہے زمخشری نے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب سے ایک کنیز خرید کے اس کی شادی ایک شخص کے ساتھ کی تھی جس کا نام سہم تھا۔ یہ نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب کون؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث تھے، یعنی رسول اللہ کے چچا، ان کے بیٹے نوفل تھے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی۔ تو ان سے ایک کنیز کو خرید کے اس کی شادی کر دی تھی، تو اس کی شادی جس شخص کے ساتھ کی تھی اس کا نام سہم تھا، اس کے یہ بیٹے تھے، اس لیے ان کو منہج ابن سہم کہا گیا ہے۔ جی، سین میم ہے جیسے ہمیں امام لکھتی ہیں آپ، یہ جو جس سے غلام خریدا تھا نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب۔
اچھا، اب یہ جو تھے یہ عموماً اس طرح اہل بیت کے گھر میں رہتے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. تو یہ جو تھی یعنی یہ کنیز جس کی شادی سہم کے ساتھ ہوئی تھی، یہ کام کاج کرتی تھیں امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں اور اسی پر گزارا کرتی تھیں. اور ان کا یہ بیٹا تھا منہج ابن سہم، کیونکہ اس کی شادی سہم نامی شخص کے ساتھ امام نے کی تھی. تو جب امام حسین مدینے کے لیے نکلے تو یہ خاتون جو تھیں یہ بھی اپنے بیٹے سمیت امام کے ساتھ آ گئیں اور کربلا میں پہنچ گئیں. دونوں ماں بیٹے کربلا میں تھے. اور صبح عاشور کو جب میدان کارزار گرم ہوا تو یہ منہج ابن سہم جو تھے انہوں نے اجازت لی اور یہ میدان میں آ گئے. یعنی یہ بھی وہ شخص ہیں کہ بہت جلدی صبح ہی کو شہید ہو گئے تھے. اور حیان ابن بکر حنظلی ایک فوجی تھا، اس نے ان کو قتل کر دیا تھا. تو یہ غلاموں میں پہلے شخص تھے. اب غلاموں کا ذکر آیا تو کچھ غلاموں کا اور ذکر سن لیں. جناب حرث سلمانی مذہجی، ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے. ان کے ایک غلام تھے اور وہ واضح ترکی کے نام سے مشہور تھے. واضح ترکی، اب ہو سکتا ہے کہ نام ہی ان کا ترکی ہو یا نام تو واضح تھا، مطلب پورا نام واضح ترکی ہو، یا پھر یہ کہ شہریت ترک وغیرہ کے کسی علاقے کے رہنے والے ہوں. واضح ترکی کے نام سے ان کا نام ہر جگہ لکھا ہوا ہے. یہ ذاتی طور پر بہت شجاع تھے اور علم قرأت بھی انہوں نے سیکھا ہوا تھا. اچھا، اب یہ جو تھے یہ اپنے علاقے میں رہتے تھے. ان کے آقا یعنی جناب حرث سلمانی جو تھے، ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام جنادہ تھا. انہوں نے کہیں سنا کہ امام حسین عالم غربت میں ہیں تو وہ نکل گئے، کیونکہ یہ سب شیعہ خاندان تھے. تو یہ نکل گئے کہ میں مولا کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. تو جب یہ نکلے تو غلام ترکی جو تھے، غلام واضح ترکی، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی لے چلیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی مولا کے ناصروں میں شامل ہو جاؤں. تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور یہ لوگ راستے میں وہی مقام عزیب پر امام تک پہنچ گئے تھے. اور اس وقت امام بطن عقیق اور شراف سے پانی لے کے صحرا کی طرف جا رہے تھے. تو عزیب کا مقام قریب میں ہی تھا جب حر کی حراست میں چلنا شروع کیا تھا، اور جب بھی عزیب سے اس واپسی میں بھی عزیب سے گزرے تھے. لیکن امکان اس بات کا ہے کہ یہ دونوں حر کے راستہ روکنے سے پہلے پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ عزیب کے مقام پر یہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے. اب عزیب کے مقام سے امام پانی بھر کے بھی نکلے تھے اور جب حر کے ساتھ آ رہے تھے تب بھی وہاں سے گزرے تھے. تو اب دونوں باتوں کا امکان ہے کہ واپسی میں ملے تھے یا جاتے وقت. لیکن اگر واپسی میں ملتے تو پھر وہ حر روکتا جیسے ان 5 کو بھی روکا تھا. تو اس لیے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ یہ شاید پہلے ہی پہنچ گئے ہوں گے. اچھا، اب بعض کتابیں ہیں جس میں الگ الگ ہمیں ان کا نام ملتا ہے، اور ابصار العین میں علامہ سماوی نے بھی جن کتابوں سے ان کا ذکر کیا ہے ان کے نام لکھے ہیں. وہ نام ہم چھوڑے دے رہے ہیں. اچھا،
تو انہوں نے نقل کیا ہے کہ واضح ترکی شاید وہی ہیں جن کے پاس گھوڑا نہیں تھا اور پیدل لشکر سے لڑنے گئے تھے اور جوش و خروش کے عالم میں رجس پڑھ رہے تھے. تو یہ ان کی شجاعت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ امام حسین کے لشکر میں صرف 30 ہی گھوڑے تھے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ 31 گھوڑے تھے، یعنی 30 وہ تھے جو اصحاب کے پاس تھے، اور ایک گھوڑا جو ذوالجناح یا مرتجس کے نام سے تھا وہ امام حسین کے پاس تھا، اس کے علاوہ اور کوئی گھوڑا نہیں تھا. تو باقی لوگ جو تھے وہ پیدل تھے. اور اس وقت یہ کیونکہ پیدل لڑ رہے تھے تو بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، سواروں نے ان کے اوپر وار کیے تھے، اور اتنا زیادہ یہ زخمی ہو گئے تھے کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. تو انہوں نے امام کو آواز دی تھی اور ان کی آواز پر امام مقتل میں پہنچ گئے تھے. اور اس وقت معلوم نہیں کس محبت سے یہ وہاں سے اپنے آقا کے بیٹے کے ساتھ نکل آئے تھے، یہاں پیدل لڑنے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد لڑ کے جب گر رہے تھے تو انہوں نے امام کو پکارا تھا. تو جب یہ زمین پر گر پڑے تو یہ ایک خاص چیز ملتی ہے کہ امام ان کے پاس گئے اور امام نے اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھ دیا. تو جب امام نے اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھا تو یہ یا تو ان کا دم نکل رہا تھا یا ایک دم سے ان کی زبان سے نکلا کہ میں وہ ہوں جس کے چہرے پر نواسہ رسول کا رخسار ہو، اور یہ کہتے کہ ساتھ ہی ان کا دم نکل گیا. اچھا، اب کیونکہ غلاموں کا ذکر تھا اور اس دن حضرت جون حبشی کی بات بھی شروع ہوئی تھی، تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ اب ہم جناب جون کا ذکر کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جون قبیلہ غفاری کے غلام تھے. حضرت ابو ذر غفاری ایک قبیلہ تھا، اس لیے وہ ابو ذر غفاری کہلاتے تھے. تو غفاری قبیلے کے کچھ لوگ اور بھی شہید ہوئے ہیں. تو اکثر محققین نے جہاں جون کا ذکر کیا ہے وہاں جون کا ذکر کرنے سے پہلے غفاری شہداء کا ذکر کیا، اس کے بعد غفاری غلام کا ذکر کیا. تو ہم بھی اسی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے ذکر کر دیں غفاری قبیلے کے 2 بھائیوں کا. یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے اور دونوں ایک ساتھ میدان میں گئے تھے، اور ایک بھائی شہید ہو گئے تھے اور ایک جو تھے وہ اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو صبح ہی کو شہید ہو گئے اور ایک اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے تھے. لیکن دونوں بھائی شہید ہو گئے تھے، ایک صبح جنگ کر کے شہید ہو گئے، ایک حملہ اولیٰ میں شہید ہو گئے. تو ان کا تو ہم حملہ اولیٰ میں ذکر کریں گے. اب یہ ایک بھائی رہ گئے، ان کا ذکر سن لیں. کیونکہ قبیلہ غفاری کی گفتگو کرنا ہے اور اس قبیلے کی عزت اور عظمت کا نشان عظیم ترین صحابہ میں شامل حضرت ابو ذر غفاری کی ذات سے ہوتا ہے. کیونکہ غفاری قبیلہ جو مشہور ہوا، غفاری قبیلے کو مورخین نے خاص طور سے اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اس کی وجہ جناب ابو ذر غفاری کی ذات تھی، کہ جن کے بارے میں فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا انسان نہیں ہے. اور پھر ایمان کے 10 درجوں کا جب ذکر کیا تو ابو ذر کو 9واں درجہ دیا. اور پھر ابو ذر غفاری کے بہت سے کمالات اور بہت خدمات ہیں. جب پیغمبر اسلام کے بعد حدیث بیان کرنے پر پابندی لگ گئی تھی اور کسی شخص کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حدیث رسول بیان کرے، اس زمانے میں انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا تھا
کے حدیث رسول بیان کرتے تھے. اس زمانے میں حدیث بیان کرنے پر تازیانے لگتے تھے. اور اس کے بعد پھر جو ان کی بہت بڑی ایک جرأت ہے وہ یہ کہ انہوں نے دین اسلام کے خلاف کام کرنے والوں، پیسہ جمع کرنے والوں، عیش و عشرت کرنے والوں کو بغیر کسی خوف کے ٹوکا تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑے مصائب اٹھائے تھے. اچھا، تو اب ہم نے ابھی تو آپ کو سرسری بات بتائی، اب بتا رہے ہیں کہ اس قبیلے کے ایک شخص جناب عروہ ابن ہراق غفاری ہیں. عروہ ابن ہراق، یہ ہے بھی وہی ہائے ہوتی ہے، غفاری ہیں. ان کے 2 بیٹے تھے. عروہ ابن ہراق غفاری کوفے کے نامور شیعوں میں شمار ہوتے تھے. ہراق غفاری امیر المومنین کے باوفا رفقا میں بھی رہے تھے، اور جمل و صفین و نہروان میں مولا کی نصرت کا شرف بھی انہوں نے حاصل کیا تھا. تو ان کے بیٹے عروہ ابن ہراق غفاری، جن کے بارے میں یہ بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ شیعان کوفہ میں شامل تھے. ان کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ ابن عروہ غفاری اور عبد الرحمن ابن عروہ غفاری. عبداللہ ابن عروہ غفاری اور عبد الرحمن ابن عروہ غفاری. یہ لوگ امام حسین کی خدمت میں کیسے پہنچے، یہ تفصیل زیادہ نہیں ملتی. کسی طرح چھپ چھپا کے پہنچنے میں یہ کامیاب ہو گئے تھے. اور ابو مخلف نے یہ لکھا ہے کہ روز عاشور اصحاب امام حسین کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں مولا کو قاتلوں سے نہیں چھڑا سکیں گے، اور ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حتی الامکان نصرت کا حق ادا کریں اور شہید ہو جائیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی زندہ رہ گیا اور امام شہید ہو گئے تو ہم کسی قابل نہیں رہ جائیں گے. تو ہر جانثار یہ چاہتا تھا کہ جہاں تک ہو سکے جلدی سے جلدی اپنی جان قربان کر دے. اس وقت یہ دونوں بھائی امام کی خدمت میں آئے تھے اور امام کو سلام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ مولا، یہ فوجیں ہم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں آپ کے سامنے قتل کریں. ہاں، جب تک ہمارا دم میں دم ہے ہم آپ کی حفاظت کی کوشش ضرور کریں گے. امام نے فرمایا مرحبا، بہت خوب. یہ لوگ امام سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے، امام کے قریب نہیں گئے تھے احتراماً. تو امام نے کہا نہیں، تم لوگ میرے قریب آؤ. جب دونوں بھائی امام کے قدموں میں پہنچے تو امام نے ان کو اذن جہاد دیا، اور دونوں بھائی اکٹھا میدان میں گئے. اور ایک بھائی رجس پڑھتا تھا، دوسرا بھائی اس پر مصرع لگاتا تھا. اور ان کے جو رجس تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے قوم آل اطہار کی مدد کرو، ان سے بلا کو دفع کرو. بنی غفار، بنی خندف اور بنی نزار سب کو معلوم ہے کہ ہم فاجروں سے لڑ رہے ہیں. جب تک ممکن ہوا لڑتے رہیں گے، اور آخر دونوں شہید ہو گئے. البتہ ایک راوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الرحمن اس حملے میں شہید ہو گئے تھے، لیکن عبداللہ بعد میں حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے. البتہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ یہ دونوں اکٹھا حملہ اولیٰ سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے.
تو ان دونوں کا ذکر آپ نے سن لیا، اب ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، اب دیکھیے ہم نے قبیلہ کندہ کے ایک شہید باوفا کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کیا تھا، اور یہ کون ہیں؟ ان کا نام یزید ہے، یزید ابن محاصر۔ اچھا، اور قبیلہ کندہ سے ان کا تعلق ہے۔ اب ایک یزید اور ہیں، ان کا ذکر سن لیں۔ یہ قبیلہ مزہج سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا پورا نام ہے حضرت یزید ابن مغفل ابن جوف ابن سعد مزہجی الجوفی۔ لکھیے آپ لوگوں نے پورا، یزید ابن مغفل ابن جوف ابن سعد مزہجی الجوفی۔ اب جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس زمانے میں یزید ایک بہت ہی عام نام تھا۔ یزید، عمر، بکر، قیس، حارث، نوفل، یہی نام ہوتے تھے عموماً لوگوں کے۔ تو اب یہ یزید ابن مغفل ابن جوف، یہ مرد مومن بھی اصحاب امیر المومنین میں شامل تھے، اور اس شرف کے شایان شان صفات کے حامل تھے کہ جو امیر المومنین کے اصحاب میں ہونا چاہیے۔ شجاعت ان کی بھی مشہور تھی، اور مزاج ان کا شاعرانہ تھا، ایک شاعر کی حیثیت سے بھی یہ معاشرے میں پہچانے جاتے تھے۔ یزید ابن مغفل جنگ صفین میں باغیوں کے خلاف شمشیر زنی انہوں نے کی تھی، اور ایک لڑائی جس میں امیر المومنین کے ظاہری عہد خلافت میں ہوئی تھی، حریث سے خارجی اس لڑائی میں یزید ابن مغفل کو مولا نے بھیجا تھا، اور یہ حریث خارجی جس سے جنگ ہوئی تھی اس کو قتل کیا تھا۔ ان کے والد مغفل ابن جوف یہ صحابی رسول تھے، لیکن بعد رسول قائم ہونے والی حکومتوں کے خلاف تھے، اس لیے عام طور پر مسلمان ان کا ذکر کم کرتے ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی کا، یا ابو ذر غفاری کا، مقداد کا، عمار کا، ابو ایوب انصاری کا، جابر ابن عبداللہ انصاری، یا عامر ابن واصلہ کنانی وغیرہ، وہ اصحاب کا کہ جن کا ذکر مسلمان نہیں کرتے، ان میں ان کے والد بھی تھے مغفل ابن جوف، اس لیے عام طور پر اصحاب میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ بہرحال یہ جو تھے یہ تابعی تھے۔ ایک کتاب ہے خزانۃ الادب، اس میں یزید ابن مغفل کا ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ مکے میں قیام کے دوران، یا جب جس زمانے میں امام حسین مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے، امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے، اور امام کے لیے بعض خدمات بھی انجام دیتے تھے۔ کربلا میں روز عاشور ان کا ذکر مقاتل میں بھی ملتا ہے، جبکہ مقاتل کے علاوہ بھی بعض کتب سیر میں ان کا ذکر موجود ہے۔ جب میدان کارزار گرم تھا تو انہوں نے بھی امام مظلوم سے اذن جہاد طلب کیا۔ اجازت ملنے پر میدان میں آ گئے اور رجس کے شعر پڑھنے لگے۔ وہ اشعار جو ہیں خزانۃ الادب میں لکھے ہوئے ہیں، اور بعض دیگر لوگوں نے بھی لکھے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مختلف کتابوں سے اگر آپ وہ رجس پڑھیں گے تو بعض الفاظ بدلے ہوئے ملیں گے۔ اس میں سے 2 شعر علامہ سماوی نے بھی نکال کے لکھے ہیں ابصار العین میں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ کربلا میں تنہا جنگ میں شہید ہونے والوں میں
یزید ابن مخفل جیسی شخصیت بھی موجود تھی، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے جنہوں نے تنہا جنگ میں اتنی زیادہ کثرت سے جنگ کی ہو۔ اور جنگ کے دوران یہ بھی اسی طریقے سے ظالموں کے نرغے میں گھر کے شہید ہوئے، اور شہداء کربلا میں ان کا نام داخل ہو گیا۔ اچھا دیکھیے، یہ بات ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ قبیلہ حمدان جو ہے وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بہت سی شاخیں تھیں۔ ان میں ایک شاخ بنو جندہ بھی تھی، اور یہ لوگ حمدانی الجندئی کہلاتے تھے۔ ان کے ایک فرد تھے عمرو ابن عبداللہ الحمدانی الجندئی۔ جس وقت امام حسین کربلا میں فوجوں کے نرغے میں آ گئے تھے اور چاروں طرف پہرا سخت تھا اور کوئی امام کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا، بعض اہل کوفہ لشکر ابن سعد میں شامل ہو کے آئے تھے۔ دیکھیے، اب یہ بھی ایک خاص چیز ہے تاریخ کی کہ جس وقت امام کو نرغے میں لے لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب کسی کو امام تک نہیں جانے دیا جائے گا، اس وقت ابن زیاد نے کوفے میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ یہاں جوان موجود ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں ان سب پر لازم ہے کہ وہ ابن سعد کی فوج میں شامل ہوں۔ تو اس وقت بعض مومنین نے اس اعلان سے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ لشکر ابن سعد میں شامل ہو کے کربلا پہنچ گئے۔ جب کربلا پہنچ گئے تو جب جس کو موقع ملا وہ چھپ چھپا کے امام کی طرف چلا گیا۔ تو ان میں ایک شخص یہ بھی ہیں کہ گئے تھے کوفے سے لشکر ابن سعد میں شامل ہو کے، وہاں پہنچ کے امام حسین کی طرف چلے گئے۔ شب عاشور یہ کسی طریقے سے امام کے وہاں سے نکل کے امام کے پاس آئے تھے۔ وہ لوگ کہ جو لشکر ابن سعد میں شامل ہو کے آئے اور امام حسین کی طرف بعد میں آ گئے، ہم جن شہیدوں کا ذکر کر رہے ہیں ہم نے زیادہ تر اس میں سے چھوڑ دیے ہیں، صرف یہی ایک آئے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان کے قبیلے کے بعض لوگ عمر ابن سعد کی فوج میں شامل تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ رات کو نکل کے ابن سعد کی فوج سے امام حسین کی طرف آ رہے ہوں تو انہوں نے اپنے قبیلے والے کے لوگوں سے کہا ہو کہ بھئی میری مدد کرو، مجھے جانے دو، اور انہوں نے ان کو نہ روکا ہو اپنے قبیلے کے رشتے کے لحاظ سے۔ لیکن بہرحال صبح عاشور یہ امام کے پاس تھے اور صبح ہی صبح انہوں نے چاہا کہ میں شہید بھی ہو جاؤں۔ تو یہ صبح کوئی تلوار لے کے امام سے اجازت لے کے نکل گئے تھے اور جنگ کرنے لگے تھے۔ اچھا، کافی انہوں نے جنگ کی اور نیزوں اور تیروں سے زخمی بھی ہوئے۔ زیادہ زخم ان کو جو لگے تھے وہ نیزوں کے لگے تھے، تیروں کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، کربلا میں تیر کب کہاں استعمال ہوئے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جب یہ بہت زخمی ہو گئے تو کسی ظالم نے ان کے سر پر تلوار مار لی، اور جب سر پر تلوار لگی تو تلوار ان کے سر میں اتر گئی، جس کی وجہ سے یہ زمین پر گر پڑے۔ اب جب یہ گرے تو اس وقت ان کے قبیلے کے کچھ لوگ، جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ آئے بھی اس کے ساتھ شامل ہو کے تھے اور قبیلے کے لوگ وہاں موجود تھے لشکر ابن سعد میں، تو قبل اس کے کہ ان کا دشمن ان کو اٹھاتا، قبیلہ ابن سعد
وہ ان کے قبیلے کے لوگ لشکر ابن سعد سے دوڑ کے آئے اور ان کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لے گئے، اور اس طرح سے ان کو چھپا لیا۔ اب یہ روز عاشور پورا دن گزر گیا، یہ اپنے قبیلے والوں کے خیمے میں پڑے رہے۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ زندہ ہیں، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا سر نہ کٹے، ان کو پامال نہ کیا جائے، تو لہٰذا یہ اٹھا کے لے آئے تھے۔ اب قبیلے کے لوگ عموماً چچا زاد بھائی یا چچا زاد بھائی کے یعنی باپ کے چچا زاد بھائی کے بیٹے، انہیں قریبی رشتہ داریاں ہوتی نہیں، تو معلوم نہیں وہ کون لوگ تھے جو ان کو اٹھا کے چھپا لیا انہوں نے۔ اب اس کے بعد جب امام حسین شہید ہو گئے اور فوجیں واپس جانے لگیں، تو ان لوگوں نے ان کو بھی اسی حالت میں یہ وہاں سے لے کے اپنے علاقے چلے گئے۔ اب جب یہ لے کے گئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ابھی ان کے جسم میں جان باقی ہے، تو ان لوگوں نے ان کا علاج معالجہ کرنا شروع کیا۔ تو وہ زخم جو نیزوں وغیرہ سے لگے تھے وہ تو بھر گئے، لیکن تلوار کا زخم نہیں بھر پایا۔ البتہ یہ ہوا کہ اس تلوار کے زخم کے ساتھ یہ کچھ عرصے زندہ رہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 1 سال زندہ رہے۔ بہرحال سال زندہ رہے ہوں یا کچھ عرصے بھی زندہ رہے ہوں، اس کے بعد اسی زخم کے صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ وجہ نے ان کا نام لیا ہے اور ان کو سلام کیا ہے۔ تو یہ عمر ابن عبداللہ الحمدانی۔ اب اس سے آپ لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں چند نام ایسے مل جاتے ہیں۔ ایک ہم نے ذکر کیا تھا ضحاک ابن قیس کا، کہ جو امام کے ساتھ رہا اور اس نے کہا کہ اگر میری جان دینے سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو میں جان ضرور دوں گا، اور اگر آپ کی جان نہیں بچی تو پھر مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ یہ بھی واپس چلے گئے تھے۔ اسی طرح یہ 1 سال زندہ رہ گئے تھے۔ تو جو واقعات کربلا کے اس طرح ہمیں ملتے ہیں جیسے بالکل عینی شاہد کے، اس میں یہ لوگ شامل ہیں۔ قبیلہ حمدان کی ایک شاخ بنو نحم بھی تھی۔ اس قبیلے کے ایک فرد وہ تھے کہ جو عہد رسالت میں پیغمبر اسلام کے صحابی بھی تھے، اور اہل رجال نے ان کا نام صحابہ کے ذکر میں لکھا بھی ہے، لیکن بہت کم۔ سلمہ ابن ظریف کے ایک بیٹے قیس ابن سلمہ تھے، انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کی زیارت کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے میں کم سن ہوں گے۔ اب ان کے بیٹے حبشی ابن قیس تھے، تو وہ حبشی ابن قیس جو تھے وہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ تو ان کا ذکر آپ مختصر سن لیں کہ حبشی ابن قیس الحمدانی قبیلہ حمدان کے تھے، اور ان کے بارے میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہاں تھے، شب عاشور امام کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ابن حجر عسقلانی جو عام مسلمانوں کے مشہور مورخ ہیں، ان کی کتاب ہے اصابہ، اس میں حبشی ابن قیس کا ذکر انہوں نے لکھا ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ روز عاشور امام حسین کے جانثاروں میں یہ شامل تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ اتنا ہی ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شہید ہیں حنظلہ ابن اسعد شبامی، شین کے نیچے زے، بے الف میم یہ،
شبامی. حنظلہ ابن اسعد، الف سین عین دال، اسد نہیں ہے یہ، اسعد ہے. شبامی. ان کا پورا نام حنظلہ ابن اسعد ابن شبام ابن عبداللہ الحمدانی الشبامی ہے. حنظلہ ابن اسعد ابن شبام ابن عبداللہ الحمدانی شبامی. قبیلہ حمدان یعنی ظاہر ہے بہت بڑا قبیلہ تھا اور بہت سی شاخوں میں بٹ گیا تھا. اس کی ایک شاخ شبامی تھی. اور شبام کون تھے؟ شبامی کیوں کہلاتے تھے؟ شبامی اس لیے کہلاتے تھے کہ یہ حنظلہ جو تھے ان کے دادا کا نام شبام تھا، تو ان کے نام سے ان کا قبیلہ شبامی کہلانے لگا تھا. اور یہ بھی حقیقی شیعان اہل بیت میں شامل تھے اور قاری قرآن تھے، بڑے فصیح و بلیغ قسم کے ادبی انسان تھے. اور عہد امیہ میں شیعوں کے لیے بہت مسائل تھے، اس لیے انہیں جان بازی، بہادری اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کے قابل بننا پڑ جاتا تھا. جتنے بھی شیعہ تھے کہیں نہ کہیں ان کو مسائل سے نکلنے کے لیے یا تو قربانیاں دینا پڑتی تھیں یا بہادری سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا تھا، اور جان ہتھیلی پر رکھ کے ہی یہ لوگ عموماً زندہ رہتے تھے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام المتقین کی صحبت اور تعلیمات محمد و آل محمد کے اثرات بھی اپنے قلوب میں رکھتے تھے. تو یہ لوگ نمازیں بہت پڑھتے تھے، تسبیح و تحلیل بہت کرتے تھے، دعائیں اور مناجاتیں ان کا خاص شعار تھا اور اسی سے پہچانے بھی جاتے تھے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم ابن اوسجہ کو بھی موقل نے اسی لیے پہچانا تھا کہ وہ نمازیں بہت پڑھ رہے تھے. تو حنظلہ بھی ان صفات کے حامل تھے اور بہت زیادہ نمازی، بڑے عبادت گزار سمجھے جاتے تھے. اب ابو مخنف نے کربلا میں ان کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب امام مظلوم کربلا میں وارد ہو چکے تو حنظلہ بھی پہنچ گئے. یعنی ابھی امام حسین جیسے 2 تاریخ کو پہنچے تھے تو غالباً 3 یا 4 تاریخ کو یہ کہاں سے منزلیں مارتے ہوئے امام کے پاس آ گئے. اور اس وقت یہ امام کے قریب رہتے تھے اور جو پیغام وغیرہ پیغام ادھر سے ادھر ابن سعد کی فوج سے امام کی طرف، امام سے ابن سعد کی طرف جاتے تھے، وہ لانا پہنچانا ان کا ہی کام تھا. اور ایک لحاظ سے یہ حنظلہ جو تھے وہ قاصد تھے امام کے کربلا میں. اب روز عاشور جب جنگ زوروں پر تھی تو حنظلہ نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی تھی. اجازت ملنے پر انہوں نے ابن سعد کی فوجوں سے مخاطب ہو کے ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کی تھی اور اس سلسلے میں انہوں نے سورہ مومن کی 20ویں آیت سے لے کے 33ویں آیت تک پڑھی تھی. سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، وقت نہیں ہے نا، اور وہ آیتیں آپ جا کے چاہیں پڑھ لیجئے گا. یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. تو یہ آیتیں ہیں جو یہ پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میری قوم، میں تم پر پہلے گروہوں پر آنے والے عذابوں جیسے عذابوں سے ڈرتا ہوں، مثل قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور جو ان کے بعد عذاب میں مبتلا ہوئے. اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں یوم تناد سے ڈرتا ہوں. یوم تناد
قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے تنات، کہتے ہیں چیخ و پکار کو، کہ جس دن لوگ چیخ رہے ہوں گے یا تو عذاب کو دیکھ کے خوف سے، یا لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے، تو اس لیے قیامت کے دن کو یوم التناد بھی کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میں تم لوگوں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو۔ تو وہ پوری آیتوں کا ترجمہ یہی ہے کہ جس دن تم منہ موڑ کے لوٹ جاؤ گے اور بچانے والا تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ ہوگا، اور جس پر اللہ نے ظلم کی گمراہی، جس کی طرف اللہ نے گمراہی کا حکم لگا دیا، اس کی ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کی ہدایت کروں۔ تو جب امام نے یہ دیکھا کہ حنظلہ کے دل ہلا دینے والی آیات جو ہیں ان کے سنانے پر بھی قوم اشقیاء پر کوئی اثر نہیں ہے، تو آپ نے آواز دی کہ اے حنظلہ، یہ لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اب تمہاری نصیحت نہیں سنیں گے، بلکہ اس کے بدلے میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو قتل کریں گے، اور تمہارے برادران ایمانی کو یہ قتل کر بھی چکے ہیں، یعنی صبح سے اب تک تو قتل کر ہی رہے ہیں تمہارے برادران ایمانی کو۔ تو حنظلہ نے کہا کہ مولا بے شک آپ سچ کہتے ہیں، بس اب آپ مجھے اس میں جہاد دیں تاکہ میں بھی آپ پر جان نثار کر کے ان برادران ایمانی کے پاس پہنچ جاؤں۔ امام نے اجازت دی اور فرمایا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس عالم سے بہتر ہے۔ حنظلہ تعظیماً جھکے، جس کو ہم لوگ آداب بجلانا کہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں آخرت میں آپ کی قربت نصیب کرے۔ تو ان کی دعا پر امام نے 2 مرتبہ آمین آمین کہا۔ اب حنظلہ نے تلوار کھینچی اور دشمنوں سے لڑنا شروع کیا، اور چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ جب تک ان کی جان میں جان رہی تلوار چلاتے رہے، مگر ایک بڑی تعداد نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور چاروں طرف سے حملہ کر رہے تھے، لہذا یہ اس حملے میں ٹھہر نہیں سکے اور گر کے شہید ہو گئے۔